बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के ज़मीर का RTS सिस्टम, उसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, वो काम करना छोड़ चुका है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब एक ऐसे वक्त में स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जी मुझे तो मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता, किस बात की इजाज़त नहीं देता कि जी पार्लियामेंट की जानिब से जो नैब के कानून में तरमीम की गई और उसके बाद ईवीएम का जो कानून था उसमें जो तरमीम की गई, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जो मामला था, ओवरसीज वोटर्स को वोट देने का राइट, ये तमाम जितने भी कवानीन थे ये पार्लियामेंट ने इसमें तरमीम की। लेकिन अब जो नैब के कानून में तरमीम से मुतल्लिक और ईवीएम के कानून में तरमीम से मुतल्लिक जो कानून साजियाँ थी, उसने पार्लियामेंट ने जी दो कवानीन पास किए थे, इसको सदर मुमलिकत ने वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि जी मुझे मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इन कवानीन को पास करूं। अब सदर मुमलिकत ने तो ये वापस भेज दिया और ये ऑटोमेटिकली खुद ही पास हो जाएंगे अगर सदर मुमलिकत इसको नहीं भी पास करते। दूसरी जानिब जी नैब कानून में जो तरमीम है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब चैलेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि जो आरटीएस सिस्टम इलेक्शंस के अंदर जिसको हम देखते हैं कि बड़ी बुरी तरह उसका पट्टा बिठा दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि जी आरटीएस सिस्टम स्लो हो चुका था। तो इसी तरह आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके ज़मीर का जो आरटीएस सिस्टम है वो फोत हो चुका है। आप ये कह सकती हैं कि वो उसका जनाजा उठ चुका है एक ऐसे वक्त में जब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हुकूमत के फैसले को, उसकी डायरेक्शंस को मानने की बजाय उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत न्यूट्रल होता है। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जिस ओहदे पर बराजमान है उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। वो किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर काम नहीं कर सकते, वो किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम नहीं कर सकते, वो किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत का और जो गवर्नर का होता है वो न्यूट्रल होता है। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो इसी तरह सदर मुमलिकत भी न्यूट्रल होता है और गवर्नर भी न्यूट्रल होता है। अब जो इनका ज़मीर है आरिफ अलवी साहब का, आज हम उसको जगाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपके सामने सारे फैक्ट्स भी रखूंगा मैं। आरिफ अलवी साहब का जी ज़मीर, वैसे तो उसका आरटीएस सिस्टम जो है मैंने आपको बताया फोत हो चुका है, लेकिन जो इनके वालिद थे ना वो एक बड़ी दीनी शख्सियत थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत वेल एजुकेटेड शख्स थे। खुद भी आरिफ अलवी साहब जो है एक दीनी जमात में रहे, जमात इस्लामी का हिस्सा रहे, और कराची में जो उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था वो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया था। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आए, इमरान खान साहब के बहुत करीबी कंसीडर किए जाते हैं। और तहरीक इंसाफ को जब इमरान खान साहब ने एक जमात बनाने का फैसला किया तो आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब वो दो वाहिद शख्सियात थे जो दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड थे, और दोनों ने तहरीक इंसाफ के लिए, एक उसकी आइडियोलॉजी के लिए, उसके असूल के लिए और उसको एक जमात बनाने के लिए जो स्ट्रगल की, जो कंपेन की, जो इसके लिए हार्ड वर्किंग की, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाकी रही बात जी इनके ज़मीर के आरटीएस सिस्टम की, तो उसके ऊपर बात करते हैं। इनका ज़मीर का जो आरटीएस सिस्टम है वो तब नहीं जागा इमरान खान साहब की हुकूमत में, जब पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के अंदर 33 कवानीन को पास किया जा रहा था। वो 33 कवानीन जिसके ऊपर धड़ाधड़ कानून साजियाँ हो रही थी और उसको पास करके जो है वो कानून साजियाँ की गई। उसमें ईवीएम भी मौजूद था, उसमें ये जो है नैब कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो भी मौजूद थी। उसके बाद जी ये जो आप कह सकते हैं एक नया जो अब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी, इसके मुताबिक जी इलेक्शंस करवाए जाएं, ये था। उसके बाद ओवरसीज वोटर्स को वोट देने का राइट, तब उनका ज़मीर नहीं जागा। इसको भी छोड़ें, पैका ऑर्डिनेंस जो सहाफ़त का कत्लेआम था, उस ऑर्डिनेंस को इसलिए लाया गया कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाए, जबरी तौर पर पाबंदियाँ लगाई जाए, मीडिया के राइट्स को, उसके हकूक़ को बुरी तरह पामाल किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सहाफ़ियों को आज़ादाना तौर पर बात करने की इजाज़त ना मिल सके, मीडिया हाउसेस के ऊपर पाबंदियाँ हों, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हों, वो कोई ऐसी खबर ना दे सकें। वो जो पैक ऑर्डिनेंस था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सहाफ़त का कत्लेआम करार देते हुए इसको कलअदम करार दिया और कहा
کہ اس قانون کو انسانی حقوق اور آئین کی بنیادی روح سے متصادم قرار دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہا گیا کہ اس قانون کو انسانی حقوق اور آئین کی بنیادی روح سے متصادم قرار دیا جاتا ہے کہ یہ جو قانون تھا یہ صحافت کا قتل عام تھا, میڈیا کا قتل عام تھا. صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے اس قانون کو لایا گیا, میڈیا کے رائٹس کو بڑی بری طرح پامال کرنے کے لیے اس قانون کو لایا گیا کہ جی میڈیا کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو, صرف اس لیے کہ جس طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں, بدترین ڈکٹیٹرشپ کے دور میں, آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہوا. آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب شہید کیا گیا, میڈیا ہاؤسز کو بند کر دیا گیا. یہی عمران خان صاحب نے پیک آرڈیننس اسی لیے لائے کہ میڈیا ان کے خلاف بولتا تھا. ان کی حکومت میں 3.5 سال کی جو ان کی کارکردگی تھی, اللہ ماشاء اللہ اس کے اوپر تو بات نہیں کرتے, لیکن اس کو صرف اور صرف ہائی لائٹ نہ کرنے کی بنیاد پر اس قانون کو لایا گیا کہ میڈیا نہ بول سکے. اس کو بھی چھوڑیں, ان کا ضمیر جو ہے وہ تب نہیں جاگا, ان کے ضمیر کا آرٹی سسٹم تب بھی فوت ہو چکا تھا عارف الوی صاحب کے, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا گیا 2019 میں. یہ کمپلینٹ کہ جی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج ہیں, ان کے بارے میں یہ شکایت معلوم ہوئی ہے کہ جی ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں, ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں, جس کے اوپر جی ایک صدارتی ریفرنس کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور 2020 میں اس کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کے بعد 2021-2022 تک یہ کیس آنورڈ چلا. 2021 میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک جی فیصلہ دیا کہ ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان کے جو ہے وہ پراپرٹیز سے متعلق تحقیقات کرے, ان کے اثاثوں سے, ان کے ایسٹس سے متعلق تحقیقات کرے. وہ شخص فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج, جن کی اہلیہ سرینا عیسیٰ پاکستان کی عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہے. بہت ریسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, پاکستان کی عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہے, پھر بھی وہ عدالت میں پیش ہوتی رہیں, پھر بھی انہوں نے اپنا جو ہے موقف عدالت کے سامنے رکھا. اپنی پراپرٹیز, اپنی جائیدادوں سے متعلق تمام جتنے بھی ریکارڈ تھے, جو بھی ان کے پاس پروف تھا, وہ عدالتوں کے سامنے رکھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے. تمام چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کی گئیں, لیکن پھر بھی ان کی اہلیہ پاکستان کی عدالتوں کو جواب دہ نہیں تھیں. عمران خان صاحب آج بھی اس کیس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں معافی مانگنے کی صورت میں, اور خود انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہماری حکومت نے کیا یہ ایک بلنڈر تھا, یہ ہماری غلطی تھی. اب تو وہ مانیں گے کیونکہ ان کے منہ پر یہ تماچا ثابت ہوا, یہ کیس ان کی حکومت کے منہ پر, خاص کر کے عارف الوی صاحب اور فروغ نسیم صاحب جو اس کا مرکزی کردار تھے. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج کے خلاف اس قسم کا مواد سامنے لے کر آئے, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا, اس کو مسترد کر دیا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو مواد ہے یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اس کو بھی چھوڑیں, لیکن جس کو جی وہ امپورٹڈ گارمنٹ کا تانا دیتے ہیں, جس حکومت کو عارف الوی صاحب کی جماعت کے چیئرمین عمران خان صاحب, اسی جماعت کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو اب تک ایک جعلی حکومت مانتے ہیں, اس کو ایک امپورٹڈ گارمنٹ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو مسلط کی گئی یہ امپورٹڈ گارمنٹ ہے. اسی امپورٹڈ گارمنٹ کے عمران خان صاحب کے بقول اسی امپورٹڈ گارمنٹ کے جو ہے وہ اندر صدر مملکت عارف الوی صاحب ہیں, جو عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اب عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اخلاقی طور پر مستعفی نہیں ہوئے, کیونکہ ان کے ضمیر کا آر ٹی ایس سسٹم تو مر چکا ہے. وہ کیوں مستعفی ہوں گے؟ اگر ان میں تھوڑی سی بھی کوئی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حیا ہوتی, یا اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی اس بات کا خیال ہوتا کہ جی یہ تو امپورٹڈ گارمنٹ ہے, میرے لیڈر نے تو اس کو امپورٹڈ گارمنٹ کہہ دیا, میرے لیے تو اس حکومت کے اندر صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہنا جو ہے وہ حماقت ہوگی, تو وہ فوری طور پر ریزائن کر دیتے, اسٹیپ ڈاؤن کر دیتے. انہوں نے نہیں کیا. یہ بھی چھوڑیں, عارف الوی صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کے عہدے پر براجمان ہے, ٹھیک ہے. یہ جو سب قوانین تھے یہ آپ کو میں نے بتائے کہ نہ تو ان کا فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس وقت ان کے ضمیر کا آر ٹی ایس سسٹم جاگا, نہ ہی جی وہ جب پارلیمنٹ سے 33 قوانین منظور کیے گئے تب ان کے ضمیر کا آر ٹی ایس سسٹم جاگا, نہ ہی تب جاگا جب عمران خان صاحب اس حکومت کو امپورٹڈ گارمنٹ کا تانا دیتے رہے. وہ صدر مملکت کی کرسی پر ابھی تک براجمان, ان کے ضمیر کا آر ٹی ایس سسٹم نہیں جاگا. پھر اس کے بعد جی عارف الوی صاحب کے ضمیر کا آر ٹی ایس سسٹم تب نہیں جاگا جب 33 قوانین کو دڑا دڑ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں منظور کیا گیا, تب بھی نہیں جاگا. تو انہوں نے تو معافی تک نہیں مانگی فائز عیسیٰ صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے,
اور اب جو نیب قوانین میں ترمیم کی باتیں ہیں جو اس حکومت نے کی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا، تو یہ بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس نیب کے قانون کو ایسے رہنے دیتے، کیونکہ جو مزہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے چکھا ہے، جو ان کا احتساب نہیں بلکہ انتقام ہوا ہے، جو ان کا احتساب نہیں ہوا، احتساب کے نام پر انتقام لیا گیا کہ جی پہلے پاکستان کی تاریخ کا پہلا واحد آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتسابی نظام ہے جہاں پر جی ٹرائل سے پہلے سزا سنا دی جاتی ہے۔ ٹرائل ملزم کا پہلے ہوتا ہے اور ملزم کو ٹرائل کے بعد سزا سنائی جاتی ہے، عدالتوں میں ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے خلاف کیا ہوا، نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو ٹرائل سے پہلے سزائیں سنا دی گئیں۔ وہ جو جج ارشد ملک تھے جنہوں نے سزائیں دی تھیں، انہی کی ویڈیو آئی تھی نا، ویڈیو میری تو نہیں تھی، انہی کی ویڈیو تھی، وہی کہتے تھے کہ جی وہ ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جی وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کا انوکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انوکھے واقعات ہیں کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو اس کو یا تو مروا دیا جاتا ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہوا، تاکہ جی اب جو نیب قوانین ہے اس کو اگر برقرار رکھا جاتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی نہ بچ پاتی۔ لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے قانون میں ترمیم کر دی گئی، اور اب تحریک انصاف جو ہے اگر وہ بھی ان چیزوں کو فیس کرتی، اگر اس کو بھی اس بات کا علم ہوتا تو آج شاید ان کا بھی ایسا ہی احتساب ہو رہا ہوتا۔ لیکن آر ٹی ایس سسٹم نہیں جاگا، ضمیر کا آر ٹی ایس سسٹم مردہ ہو چکا ہے۔ سوچنا چاہیے عارف الوی صاحب کو، ایک بہت ہی عظیم شخصیت کے بیٹے ہیں، بہت ہی ان کے جو والد محترم ہیں ایک بہت ہی روحانی شخصیت تھے، اور خود بھی عارف الوی صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یکدم وہ جب سے صدر مملکت کی کرسی پر براجمان ہوئے ہیں تب سے وہ عجیب قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔